جب یزید ولی عہد مقرر ہو گیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن 60 ہجری کے اواخر میں وفات ہو جاتی ہے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی ایک صحابہ کرام یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یزید کی بیعت نہیں کرنی۔ یزید کی بیعت کیوں نہیں کرنی؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں یزید سے افضل اور بہتر لوگ موجود ہیں، پیغمبر کے کئی صحابہ موجود ہیں، سیدنا حسین موجود ہیں، افضل لوگ موجود ہیں، تو جب وہ موجود ہیں تو امارت و حکومت اہل اسلام کی قیادت ان کو ملنی چاہیے، یزید کو نہیں ملنی چاہیے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام کی، جن کے نام بھی میں نے ذکر کی ہیں، ان کی رائے تھی۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، کئی لوگوں نے یہ جھوٹی روایات پیش کرنا شروع کی کہ وہ شرابی تھا، وہ بدکار تھا، وہ زانی تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا۔ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ جن صحابہ کرام نے بیعت نہیں کی، اس وجہ سے نہیں کی کہ اس سے افضل لوگ موجود ہیں، اس وجہ سے نہیں کی کہ اس سے افضل لوگ موجود ہیں۔ جب افضل موجود ہیں تو امارت اور حکومت انہیں ملنی چاہیے، یہ نظریہ تھا۔ ادھر یزید نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو لکھا کہ میرے لیے بیعت کی مجلس قائم کرو اور جتنے بھی لوگ مدینہ میں موجود ہیں ان سے بیعت لو میرے لیے، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں سختی نہیں کرنی تم نے۔ جناب حسین کو جب علم ہوا کہ ادھر یزید کے لیے بیعت کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑا اور مکہ چلے۔ ادھر کیا ہوا؟ کوفہ کے لوگوں کو پتا چلا اور کوفہ والے سیدنا امیر معاویہ پر پہلے ہی ناراض تھے کہ ان سے جناب حسن نے صلح کیوں کی، لیکن ان کے لیے اپنے انتقام لینے کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے اب یہ سوچا کہ ہمارے پاس ایک بہترین راستہ موجود ہے اور وہ راستہ ہے سیدنا امام حسین۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جناب حسین کو کوفہ بلاتے ہیں، کوفہ بلا کے ان کی بیعت کرتے ہیں، ہمارا دھڑا مضبوط ہو جائے گا اور ہم یزید کا مقابلہ کریں گے، مقابلہ نہیں تو کم از کم ہم اس کے مقابلے میں اپنی حکومت ضرور قائم کر لیں گے۔ یہ سوچ تھی اہل کوفہ کی۔ اب اہل کوفہ نے کیا کیا؟ اہل کوفہ نے خط لکھنے شروع کر دیے سیدنا حسین، امام حسین کو پہلا خط، دوسرا خط، تیسرا خط، چوتھا خط، حتیٰ کہ بعض روایات کے مطابق 12,000 خطوط آئے جناب حسین کو مکہ المکرمہ میں۔ اب سنیے کہ خط لکھنے والے کون تھے؟ تو خط لکھنے والے ان کا تعین میں اہل سنت کی کتاب سے نہیں کروں گا، رافضیوں کی کتاب ہم پڑھیں گے، کشف الغمہ، صفحہ نمبر 187۔ للحسین ابن علی امیر المؤمنین من شیعته و شیعت ابیہ علی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، کہ یہ ہمارا لیٹر، یہ ہمارا خط سیدنا حسین کے لیے ہے، وہ حسین جو امیر المؤمنین ہے۔ یہ خط کن کی طرف سے ہے؟ من شیعتہ، حسین کے شیعہ کی طرف سے ہے، وشیعت ابیہ علی، اور یہ خط ان کی طرف سے ہے جو حسین کے نہیں، حسین کے باپ علی کے بھی شیعہ تھے۔ خط لکھا کہ اے حسین، ہم آپ کے ہیں، ہم تیرے ہیں، آپ کے گروہ کے ہیں، آپ کے جتھے کے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، امیر المومنین، آپ کو ہم امیر المومنین
دین مانتے ہیں تشریف لے آئیے۔ اور میرے بھائیوں ایک خط پہ حکومت چلی جاتی ہے، یہ تو 12,000 تھے۔ جب 12,000 خطوط آئے سیدنا حسین کے پاس تو میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام کیا۔ آپ نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کوفہ والے اپنے مقصد میں سچے بھی ہیں کہ نہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جناب حسین نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کو بلایا، فرمایا مسلم ایک کام کرو جی، میرے سفیر بن کے جاؤ کوفہ کے اندر، وہاں کے لوگ مجھے بلا رہے ہیں، وہاں جا کے حالات چیک کرو واقعی وہ لوگ ہمارے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں۔ جناب حسین علیہ السلام نے روانہ کیا، اپنے چچا زاد سیدنا مسلم بن عقیل کو کوفہ میں پہنچے۔ جب سیدنا مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی کوفہ پہنچتے ہیں، کوفہ والے تو پہلے انتظار میں ہیں، استقبال کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل ان کے مہمان بنتے ہیں، ہانی بن عروہ کے، ہانی بن عروہ میزبان بن جاتے ہیں سیدنا مسلم بن عقیل کا۔ حضرت مسلم بن عقیل یہاں پر کوفہ کے اندر جناب حسین کے لیے بیعت لینا شروع کر دیتی ہیں۔ 4,000 3,000 حتیٰ کہ 40,000 کوفہ والوں نے جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر دی ہے کہ ہم سیدنا حسین ابن علی کو اپنا امیر مانتے ہیں، آپ لکھ دیجئے اے حسین ابن علی تشریف لے آئیے۔ لوگوں غور کیجئے، جب 40,000 لوگوں نے یہاں پر بیعت کی، کوفہ والے ادھر جناب حسین کو لیٹر لکھ رہے ہیں، ادھر یزید کو شام میں خط لکھ دیا، کہنے لگے اے یزید آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، یزید کے گورنر ہیں کوفہ کے اندر، یہی تاریخ کہتی ہے نا، کوفہ کے اندر گورنر ہیں۔ اور میرے پیغمبر کے کئی ایک صحابہ انہوں نے یزید کی حکومت کی تائید بھی کی تھی اور ڈیوٹیاں بھی تھیں، ان ڈیوٹیوں میں ڈیوٹی کرنے والے حضرت نعمان بن بشیر پیغمبر کے صحابی ہیں۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ میرے نبی کا صحابی کسی شرابی کا گورنر نہیں بن سکتا۔ کی خیال ہے؟ برا جتنا ہے نا اتنا ہی اس کے کھاتے میں ڈالنا چاہیے، اضافی تو بوجھ نہ ڈالے نا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر مسلم ابن عقیل 40,000 کوفہ والے بیعت کر دیتے ہیں۔ بعض کوفیوں نے لیٹر لکھ دیا اے یزید آپ کے گورنر نعمان بن بشیر انتہائی نرم ہے، نرمی کر رہے ہیں جناب حسین کے معاملے میں۔ یہاں پر کوفہ کے اندر تو حسین کے لیے بیعت لی جا رہی ہے لیکن نعمان کوئی مزاحمت نہیں کر رہے، آپ یہاں کے حالات کو کنٹرول کیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر کے متعلق جب یہ خبر یزید تک پہنچی ہے، یزید نے یہاں کوفہ کی گورنری عبید اللہ بن زیاد کے سپرد کر دی۔ اے عبید اللہ بن زیاد جا کر تم کوفہ کے حالات کو کنٹرول کرو۔ ادھر کوفہ سے سیدنا مسلم بن عقیل حضرت حسین کو خط لکھ چکے تھے، اے جناب حسین کوفہ والے آپ کے وفادار ہیں، آپ کے حبدار ہیں، آپ کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کی امارت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیے۔ اب کوفہ والے انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت مسلم بن عقیل نے لیٹر لکھا ہے، اس خط کے جواب میں عنقریب سیدنا حسین تشریف لے آئیں گے کوفہ میں۔ لیکن کوفہ میں ہوتا کیا ہے، رات کی تاریکی میں گھوڑے کے اوپر پگڑی پہن کر سیاہ رنگ کی عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں داخل ہوتا ہے، اپنی پگڑی کے پلو کے ساتھ اپنے منہ کو لپیٹا ہوا ہے۔ کوفہ کی جس گلی سے، جس چوک سے، جس راستے سے گزرتے ہیں، آگے کوفہ والے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن بنت رسول اللہ، اے پیغمبر کے نواسے تم پر سلام ہو۔ کیا مطلب؟ انہوں نے سمجھا سیدنا حسین آ گئے، اور تھا کون؟
عبید اللہ بن زیاد جو یزید نے گورنر چینج کیا ہے وہ تھا، وہ اس کو آتے ہی سمجھ لگی کہ حالات تو سارے خراب ہو چکی ہیں، شورش اٹھ چکی ہے، لوگ سارے کے سارے سیدنا حسین کے ساتھ ہیں، تو میں حالات کا جائزہ لوں اور دیکھوں بنتا کیا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے اندر آ گیا، قصر امارت کے اندر، قصر خلافت کے اندر موجود ہے۔ اس نے پتہ کروایا کہاں ہیں حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ۔ پتہ چلا انہوں نے ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ لی ہوئی ہے، ہانی بن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے ایک چال چلی، ایک غلام کو بلایا، اسے کہنا کہا تم اپنے آپ کو ہمسی ظاہر کرنا، اسے چند دینار عطا کیے، چند دینار دینے کے بعد کہنے لگا تم ہانی کے گھر میں جاؤ اور بولنا ہے کہ میں جناب حسین کے لیے بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، پتہ کر کے آؤ واقعی وہاں پر مسلم بن عقیل ہیں کہ نہیں۔ یہ گورنر کا یہ بھیجا ہوا کرندہ ساز شیعتیں آ کے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ جناب حسین کے لیے بیعت کرتے ہیں، بیعت کرنے کے بعد واپس عبید اللہ بن زیاد کو رپورٹ پیش کرتے ہیں، واقعی ہانی بن عروہ کے گھر میں سفیر امام حسین مسلم بن عقیل چھپے ہوئے ہیں، موجود ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد طلب کر لیتا ہے ہانی بن عروہ کو اپنی دربار میں، کہتا ہے تم نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی ہے؟ ہانی کہتا ہے نہیں کوئی نہیں، میں نے پناہ نہیں دی ہوئی۔ اتنے میں وہی غلام پیش کر دیتا ہے سامنے جو دینار دے کے آیا تھا کہ دیکھو بندہ موجود ہے، کیسے انکار کرو گے؟ جناب مسلم بن عقیل کے متعلق اقرار کر لیتے ہیں ہانی بن عروہ کے واقعی میرے گھر میں موجود ہیں۔ اب کوفہ کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا ہے، جن کے گھر میں جو میزبان تھے سفیر حسین کے، شہید کر دیا ہے۔ جب یہ خبر پھیلی کوفہ کے اندر کہ قید ہیں یا شہید ہیں، حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ کوفہ والوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اے کوفہ والو، میں نے جس کے گھر کے اندر پناہ لی ہوئی تھی ہانی بن عروہ، اس کو عبید اللہ بن زیاد نے گرفتار کر لیا ہے یا شہید کر لیا ہے، آؤ قصر خلافت کا محاصرہ کرتے ہیں، عبید اللہ بن زیاد کے محل کا محاصرہ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو سفیر حسین کو رہا کر دے، آزاد کر دے۔ سارے کوفہ والے سیدنا مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ مل گئے، مل کے محاصرہ کر رہے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کے محل کا تقریباً 12,000 یا 30,000 کے قریب افراد ہیں جو محاصرے میں موجود ہیں۔ اب یہ تمام افراد گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں کہ تم ہانی بن عروہ کو واپس کرو، ہمارے حوالے کرو، یا اگر شہید ہو گئے ہیں تو انتقام لیں گے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا؟ یہ وہی لوگ تھے جو خط لکھنے والے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے جتنے بھی لوگ موجود تھے نا، ان کی برادریوں کے وڈیرے اور سربراہ ان سب کو اپنے محل میں بلا لیا، گورنر ہاؤس میں آ جاؤ۔ ایک طرف پیسے رکھ دیے، دوسری طرف تلوار رکھ دی۔ کہتے اب یہ بتاؤ تمہیں تلوار عزیز ہے یا یہ لالچ؟ کرنا کیا ہے؟ جتنے تمہاری برادری کے افراد باہر محاصرہ کر کے موجود ہیں سب کو واپس لے جاؤ۔ اب یہ جتنے برادریوں کے بڑے اور وڈیرے تھے، اپنی اپنی قبیلے کے سردار تھے، کہتے ہیں چلو بھائی میری برادری کے افراد یہ محاصرہ چھوڑو اور اپنے اپنے گھر چلو۔ ساری برادریوں کے افراد اپنے اپنے جو ہے نا لوگوں کو لے گئے۔ سیدنا مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ نے مڑ کے دیکھا، پیچھے بندے بچے 30، انہیں 30 لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھائی۔ سیدنا مسلم بن عقیل نے عشاء تک وہ بھی نہیں رہے، اکیلے عشاء ویسے پڑھتے ہی نہیں تھے، جمع ہی کر لیتے تھے نا، عشاء تک وہ بھی موجود نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ کوفہ کی گلیوں میں تنہا گھوم رہے ہیں،
پناہ تلاش کر رہے ہیں، کسی گھر میں پناہ مل جائے، کسی گھر میں ٹھکانہ مل جائے۔ جو بھی میرے حسین کے سفیر مسلم بن عقیل کو دیکھتا ہے وہی کوفی اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اندر آنے نہیں دیتا۔ سیدنا مسلم بن عقیل کو آبادی سے کچھ ہٹ کے ایک بڑھیا کا دروازہ کھلا کہ لگی تم کون ہو؟ بتانے لگے میں خانوادہ رسول کا چشم چراغ مسلم بن عقیل ہوں، سیدنا حسین کا سفیر ہوں۔ کوفہ والوں نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی ہے، مجھے کھانا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، پناہ بھی چاہیے۔ یہ بڑی عورت اپنے گھر کا دروازہ کھولتی ہے، حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دے دیتی ہے۔ رات کی تاریکی میں اس کا بیٹا آیا، بیٹے کا نام بلال ہے۔ بیٹا دیکھتا ہے اماں جی کو خیر تو ہے، ایک کمرے میں کچھ دیر کے بعد چلی جاتی ہیں، پھر واپس آ جاتی ہیں۔ اس کمرے میں کیا ماجرے؟ کہ لگا امی جان اس کمرے میں ماجرہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، آپ اس میں آتی ہو جاتی ہو؟ فرمانے لگی ہے میرے بیٹا ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم میزبان ہیں سیدنا حسین کے سفیر کے، مسلم بن عقیل کے، وہ ہمارے گھر کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ کہ لگی اماں جی پھر تو بڑی خوشی کی بات ہے، اس خوشی کے نفل میں کوفہ کی مسجد علی میں پڑھا ہوں۔ یہ نفل پڑھنے گیا مسجد میں نہیں، عبید اللہ بن زیاد کے پاس، عبید اللہ بن زیاد کے پاس۔ اسی لیے تو تاریخ نے لکھا کوفی لا یوفی، کوفے والا کبھی وفا نہیں کیا کرتا۔ عبید اللہ بن زیاد کو کہتے کہ اے عبید اللہ جس مسلم بن عقیل کو تم تلاش کر رہے ہو وہ ہمارے گھر میں ہے، ہماری ماں نے پناہ دی ہوئی ہے، گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد نے اپنے محل کی چھت پہ لے جا کر حضرت مسلم بن عقیل کو بھی، اور جو میزبان تھے پہلے جناب مسلم بن عقیل کے، ہانی بن عروہ، دونوں کو شہید کر دیا۔ لیکن کوفے والے ٹس سے مس نہیں ہوئے، کوفے والوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ سیدنا مسلم بن عقیل لیٹر لکھ چکے تھے سیدنا حسین کو کہ آپ تشریف لے آئیے۔ ادھر جب سیدنا مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت دیکھی تو وہاں پر عمر بن سعد تھے، ان کو بلایا کہ لگی میں تو شہید ہو رہا ہوں، میرا ایک کام کر دینا۔ جی فرمائیے۔ فرمایا اور کچھ کرو نہ کرو، تم حضرت حسین کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ اے حسین کوفے نہیں آنا، کوفہ والوں نے غداری کر دی ہے، وفا نہیں کی کوفہ والوں نے، جہاں سے ہیں واپس لوٹ جائیں۔ میرے حسین وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں مکہ المکرمہ سے۔ جب روانہ ہوئے اہل بیت کے برگزیدہ فرد سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام لوگوں نے فرمایا اے میرے حسین آپ کوفہ نہ جائیں، انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی، اگر تو وہ لوگ اپنے امیر کو ختم کر چکے ہیں، معزول کر چکے ہیں، پھر ٹھیک ہے واقعی آپ جائیں اور وہ آپ کو امیر مان لیں گے، لیکن اگر اس امیر اور حکمران کا کرندہ ان کے اندر موجود ہے، اس کو ٹیکس دیتے ہیں، زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں، اس کے احکام کو مانتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو صرف اور صرف فتنے کے لیے بلا رہے ہیں، آپ نہ جائیں۔ سیدنا حسین نے فرمایا کہ میں اب بات کر چکا ہوں، میں وعدہ کر چکا ہوں، اور میں حسین اس نسل سے نہیں ہوں جو وعدہ کر کے توڑ دیا کرتی ہے، میں اس خاندان سے نہیں، میں نے جانا ہے۔ روانہ ہو گئے سیدنا حسین، حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس کے پاس شام سے یزید کا خط بھی آ گیا، اور فرمایا اے ابن عباس آپ پیارے حسین ابن علی کو آنے سے روکے، کوفہ والوں نے خط لکھے ہیں، اور آپ تو کوفہ والوں کو بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس قدر غدار ہیں اور شورش چاہتے ہیں، تو آپ روکیں، یہ ہمارے خاندان کا معاملہ ہے، آپ روکیں۔ سیدنا ابن عباس نے روکا، پھر یہ بھی کہا کہ اے میرے حسین اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو اپنی اولاد، بچے، بیویاں یہ نہ لے کے جائیں، مجھے یہ ڈر ہے آپ
ایسے وہاں شہید نہ کر دیے جائیں جیسے آپ کے خالو عثمان کو ان کے اہل و عیال میں شہید کر دیا گیا تھا۔ فرمایا اے میرے ابن عباس، میرا لڑائی کا قتال کا ارادہ ہی نہیں ہے، وہاں پر ہمارے گھر موجود ہیں تو میں اپنے بیوی بچوں کو لے کے جا رہا ہوں، اپنے گھروں میں رہیں گے، ایسا تو کوئی ہمارا ماجرا ہی نہیں۔ حضرات گرامی، سیدنا حسین روانہ ہو چکے اور ادھر عبید اللہ بن زیاد کو جب یہ خبر پہنچ چکی کہ جناب حسین روانہ ہو چکے ہیں تو عبید اللہ بن زیاد نے حر بن یزید کی کمان میں 1000 کا لشکر بھیجا کہ تم نے راستے سے ہی پک کر لینا ہے جناب حسین کو اور کوفہ نہیں آنے دینا، کسی ایسی جگہ پہ جا کے مجبور کر کے ان کا پڑاؤ کروانا ہے جہاں پر پانی بھی دور ہو، کھانا پینا بھی ان سے دور ہو، ایسی جگہ پہ لے جاؤ۔ یہ ساتھ ساتھ ہے حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر مقام قادسیہ پر پہنچے جناب حسین۔ میرے حسین کو پتا چلا کوفہ والوں نے غداری کر دی ہے، کوفہ کے لوگ بے وفا نکلے ہیں، کوفہ کے لوگوں کی موجودگی میں میرے سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، مسلم بن عقیل کے میزبان ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن کوفہ والوں نے عبید اللہ بن زیاد کا ساتھ دیے، مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دیا۔ جب یہ تمام حالات پہنچے سیدنا حسین کے پاس مقام قادسیہ پر، میرے حسین نے مشورہ کیا، اپنے خاندان کے افراد، اپنے رشتہ دار، اپنے چچاؤں کے بیٹے جتنے لوگ قافلے میں تھے ان سب سے مشورہ کیا کہ تمہارا کیا پروگرام ہے، کیا چاہتے ہو؟ فرمانے لگے اے حسین ابن علی، جو آپ کی مرضی، آپ کی خواہش۔ فرمانے لگے میں تو سمجھتا ہوں حالات جیسے ہم سمجھ رہے تھے ویسے نہیں، میرے جانے سے وہاں پر حالات خراب ہو سکتی ہیں، قتل و غارت ہو سکتی ہے، میں چاہتا ہوں واپس پلٹ جائیں، واپس چلے جائیں۔ سیدنا مسلم بن عقیل کے بھائی کہتے ہیں جناب حسین، ہم نے اس وقت تک واپس نہیں جانا جب تک کہ اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ نہیں لے لینا، ان کی شہادت کا انتقام نہیں لینا، اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے، آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ میرے حسین ابن علی فرمانے لگے الحیات بعدکم حرام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جاؤ میں نہ جاؤں، اب جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ روانہ ہو چکے ہیں سیدنا حسین کوفہ کی طرف اور حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر وہ بھی ساتھ ہے کہ ان کو اپنی مرضی سے کہیں نہ جانے دیا جائے، وہاں لے کے جائیں گے جہاں عبید اللہ بن زیاد کی مرضی ہوگی۔ حضرات گرامی، کربلا سے 30 میل کے فاصلے پر میدان کربلا میں مجبور کر دیا میرے حسین کو پڑاؤ کرنے پر۔ یہ کون سا مقام ہے لوگوں؟ یہ وہ مقام ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں ام سلمہ کے حجرہ مبارکہ میں موجود ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کے پاس بارشوں والا فرشتہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے ام سلمہ، میرے حجرے کا دروازہ بند کر دو، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ ماں ام سلمہ نے دروازہ بند کر دیا، کسی کو اجازت نہیں اندر آئے۔ اتنی دیر میں میرے پیغمبر کے نواسے حسین دوڑتے ہوئے آئے، ماں ام سلمہ نے روکنے کی کوشش کی لیکن پیارے حسین نے چھلانگ لگائی، لگا کر میرے پیغمبر کے سینے پہ چڑھ گئے، کبھی میرے پیغمبر کے کندھے پہ سوار ہو جاتے ہیں، کبھی پیغمبر کی زلفوں کے ساتھ کھیلتی ہیں، کبھی میرے پیغمبر کی داڑھی مبارک میں ہاتھ مارتی ہیں، کبھی میرے پیارے پیغمبر میرے حسین کے لبوں کو چوستی ہیں، میرے پیارے پیغمبر کی چھاتی پر سواری کرتی ہیں۔ اتنے میں وہ بارش والا فرشتہ کہتا ہے اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے آپ کو اپنے اس نواسے سے پیار بڑا ہے، بڑی محبت کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ہاں مجھے اس سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی کا حسین ہے، پیغمبر کا حسین ہے، پیغمبر کا سکون اور چین ہے، میرے پیغمبر کا نور عین ہے، میرے نبی علیہ السلام کا نواسہ حسین ہے۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے اپنے اس نواسے سے بڑا پیار، بڑی محبت ہے۔ یہ فرشتہ کہتا ہے اما ان امتک ستقتلون، اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنے نواسے سے پیار تو بڑا ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے اے پیغمبر جی، آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو شہید کر دے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ مٹی میں لا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں جو حضرت حسین کے خون سے آلودہ مٹی ہے، یہ کربلا کی
کی مٹی اٹھائی فرشتے نے میرے پیغمبر کو دکھائی ہے. سیدہ ام سلمہ نے اس مٹی کو اپنے کپڑے کے دوپٹے کے پلو کے ساتھ باندھ لیے. حضرات گرامی میدان کربلا کے اندر آج ڈیرے ڈال دیے. میرے امام حسین نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اگلا دن آیا. یہ یکم محرم کو ڈیرا لگا, بدھ کا دن ہے, سن 61 ہجری ہے. اگلا دن 2 محرم الحرام. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کرنے کے لیے عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کی کمان میں 4000 تیر اندازوں کا لشکر بھیج دیا اور یہ کہا کہ کچھ لوگوں کو فرات کے کنارے پہ کھڑا کر دینا ہے. حسین تک پانی نہ پہنچنے پائے, حسین تک کھانا نہ پہنچنے پائے, کھانا پانی بند رکھنا ہے حسین کا تاکہ مجبور ہو کر بیعت کر دے یزید کے لیے ہمارے ہاتھ پر. حضرات گرامی میرے حسین کا پانی بند, کھانا بند. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں کے بعد جب ان کے تیور دیکھے, حالات دیکھے کہ یہ لوگ اب مجھے شہید کر دیں گے, 9 محرم الحرام تک پانی بند ہے. تعجب کی بات یہ ہے جن لوگوں نے پانی بند کیا ہوا ہے, جنہوں نے کھانا بند کیا ہوا ہے, جو لوگ لڑنے کے در پہ ہیں, شہید کرنے کے در پہ ہیں, جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے نماز میرے امام حسین کے پیچھے پڑھتے ہیں. بدبختی دیکھیے, نماز بھی پڑھتے ہیں مخالفت بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں تیر بھی چلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جانتے ہیں آپ اللہ کی زمین میں اس وقت افضل ترین انسان ہے, جو آپ کے پیچھے نماز کا مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور قتل کرنے کے بھی در پہ ہیں. سیدنا حسین فرمانے لگے 9 محرم الحرام کو جب وہی تمام لوگ جو خط لکھنے والے تھے وہ شمر کے لشکر میں ہیں, جب ادھر دیکھا سیدنا حسین فرماتے ہیں میرا کیا قصور ہے, مجھے بتاؤ میرا جرم کیا ہے, میں اپنی مرضی سے تو نہیں آیا. اے کوفہ والو تم نے بلایا تھا, اب تم قتل کرتے ہو, تم نے لکھا تھا اے پیارے حسین پھل پک چکے ہیں تشریف لے آؤ, اب تم مجھے قتل کرتے ہو. میرے حسین نے بتایا مجھے قتل کرنے کے لیے وہی تیار ہیں جنہوں نے خط لکھے تھے. فرماتے ہیں جناب حسین مجھے یہ بتاؤ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, میں نے 3 گناہوں میں سے کون سا گناہ کیا ہے؟ کیا میں نے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کفر کو اختیار کیے, یا میں نے نعوذ باللہ بدکاری کی ہے؟ لوگوں بدکاری کا تصور ان ہستیوں سے کیسے ہو سکتا ہے جن کے بارے میں مالک کائنات فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پھر سیدنا حسین فرماتے ہیں یا یہ بتاؤ میں نے کسی کو قتل کیا ہو؟ جب ان تینوں گناہوں میں سے میں نے کیا کوئی گناہ نہیں ہے, کیا کوئی جرم نہیں, پھر مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ کوفی کہتے ہیں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے آپ بیعت کر دیں. فرماتے ہیں میں نے بیعت تو نہیں کرنی. وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو, ہم آپ کو جکڑ کے لے جاتے ہیں. فرماتے ہیں میں کیوں حوالے کروں, میں کوئی مجرم ہوں کہ تم مجھے قید کرو؟ نہیں ہو سکتا. ہاں 3 شرطیں ہیں میری, 3 میں سے کوئی ایک مان لو. پہلی شرط مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں اپنا معاملہ خود حل کر لوں گا ان سے. دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لیں, اہل سنہ کی ہو یا اہل تشیع کی ہو, میرے حسین کی یہ تینوں شرائط موجود ہیں. پہلی شرط مجھے شام میں یزید کے پاس جانے دو, میں خود اپنا معاملہ ان سے کر لیتا ہوں. دوسری شرط مجھے سرحدوں پہ جانے دو, میں کافروں کے ساتھ لڑوں, کلمہ گو لوگوں کے ساتھ تو نہ لڑوں. اور تیسری یہ ہے کہ مجھے پھر واپس مدینہ چلے جانے دو, کیونکہ میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ تلوار چلے مسلمانوں کے درمیان, یہ میرا مقصد ہی نہیں تھا. عمر بن سعد کہنے لگا کہ میں آپ کی یہ شرائط عبید اللہ بن زیاد تک پہنچاتا ہوں. عبید اللہ بن زیاد تک یہ تینوں شرطیں پہنچی, وہ بھی مائل نظر آیا کہ مذاکرات کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے, لیکن شمر ساتھ بیٹھا تھا. شمر, اور ایسے مشیروں سے اللہ بچائے. شمر کہتا ہے نہیں عبید اللہ اب شکار ہماری مٹھی میں ہے, کر لیجئے, نہیں چھوڑنا, ممکن ہے کل کو کوئی اور فتنہ کھڑا ہو جائے. عبید اللہ کہتا ہے پھر جو میں نے پہلے کمانڈر بھیجے ہیں عمر بن سعد وہ بھی حسین سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, حر بن یزید بھی تیار نہیں, تم ہی یہ کام کرو.
اب فوج کا کمانڈر شمر بن کے آ گیا میدان کربلا میں، اور میرے حسین کا یہ خطبہ سن کر حر بن یزید 30 افراد کے ساتھ جناب حسین کے قافلے میں مل گیا. کہتے ہیں حسین اب زندگی ہے یا موت ہے، میں آپ کے ساتھ مل گیا. ان تینوں شرائط کو رد کر دیا گیا، اور رد کروانے والا کون تھا؟ شمر. آ گئی 9 محرم اور 10 محرم کی درمیانی رات شمر کمانڈر ان چیف بن گیا. جب شمر آیا میرے حسین کو پتا چل گیا کہ اب یہ لڑنے کے لیے قتل کرنے کے لیے آیا اور کوئی پروگرام نہیں ہے. میرے حسین نے فرمایا اے شمر میں تم سے ایک مہلت مانگتا ہوں. جی کیا مہلت ہے؟ فرمانے لگے یہ ہے کہ لڑائی آج کی ایک رات کے لیے مؤخر کر دو، ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم اپنے رب کی بندگی کر سکیں، عبادت کر سکیں، اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکیں. حضرات گرامی یہ رات 9 اور 10 کی درمیانی رات میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں، عبادت میں، سجدوں میں، قیام میں رہے، قرآن کریم کی تلاوت میں رہے. سیدنا حسین کے خاندان کے افراد، حتیٰ کہ میرے حسین نے اپنی بہن سیدہ زینب بنت علی کو، اپنی بیٹی سیدہ سکینہ بنت حسین کو بلایا. فرمایا ہم اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن میری شہادت کے بعد تم نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، جزا فضا نہیں کرنی. اللہ مالک کائنات نے جو ہمارے مقدر میں اگر شہادت لکھی ہے، اس سے بلند مرتبہ درجہ اور کیا ہو سکتے ہیں. حضرات گرامی یہ تمام نصیحتیں سیدنا حسین نے اپنے خاندان کے افراد کو کی. اگلا دن 10 محرم الحرام کا شروع ہو گیا ہے. 10 محرم الحرام کو شمر نے حملہ کر دیا میرے حسین کے لشکر پر. سیدنا حسین علیہ السلام کے آپ کے ساتھی جو ہیں دیوانہ وار سیدنا حسین پر اپنی جانوں کو لٹانے لگے. ان شہید ہونے والوں میں ایک جناب حبیب حر بن یزید، زہیر غفاری بائی، جابری لڑکے حنزلہ بن سعد، علی اکبر، قاسم بن حسن بن علی، عثمان بن علی، اسی طرح علی، ابو بکر بن علی، ابو بکر بن حسن، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تمام ساتھی شہید ہو گئے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 34 کے قریب زخم آئے ہیں. کوئی بھی بدبخت آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے سیدنا حسین پہ حملہ کرنے کے لیے. لیکن شمر لعین ملعون نے کہا، کہنے لگا سنان بن انس نخعی کو، لگتا ہے میری فوج میں ایک ہی بہادر آدمی اور وہ تو ہے، آنا حملہ کر حسین کے اوپر. یہ سنان بن انس آگے بڑھتا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. حملہ کیا حضرت حسین پر. سنان بن انس نے، خولی اسبہی نے میرے حسین کا سر کاٹ لیے. سر کاٹنے کے بعد ان قافلے والوں نے، ان کوفیوں نے سیدنا حسین کے سر کو گھوڑے کے اوپر سوار کیا. سوار کر کے کوفہ کی طرف آ رہے ہیں. میرے حسین علیہ السلام کا لشکر سیدنا حسین کے گھر کے جو باقی افراد بچ گئے تھے ان میں سیدہ زینب بنت علی، سیدہ سکینہ بنت حسین اور علی زین العابدین، یہ افراد باقی بچے ہیں. یہ بھی ساتھ ہیں. لوگوں غور کیجئے، بیٹیاں اور بہنیں تو اپنے بھائی اور باپ کا ناشا تک نہیں دے سکتی. یہ کیسا منظر ہوگا جب کٹا ہوا حسین کا سر گھوڑے پر سوار ہوگا، ساتھ سیدنا حسین کی بیٹی بھی ہوگی، ہمشیرہ بھی ہوگی. کتنا ہولناک اور دردناک منظر ہے. سیدنا حسین کے سر کو کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کر دیا گیا. عبید اللہ بن زیاد کے سامنے میرے حسین کا سر ہے. اس نے ایک چھڑی لی، وہ چھڑی میرے حسین کے لبوں پہ مارنے لگا. وقال فی حسنہ شیئا، اور کہنے لگا یہ وہ حسین ہے جس کے حسن کے تم بڑے تذکرے کرتے تھے. یہ ہے وہ حسین جس کے حسن کا چرچا تھا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بدبخت، یہ چھڑی پیچھے ہٹا، جہاں تو نے چھڑی رکھی ہے وہاں پر میں نے دیکھا ہے میرے پیغمبر اپنے لبوں کو رکھ کے چوسا کرتے تھے. یہاں سے تو نبی بوسے لیا کرتے تھے، پیغمبر پیار کیا کرتے تھے. چھڑی پیچھے ہٹا. اور تجھے پتہ نہیں ہے کانا اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام لوگوں میں پوری کائنات میں رسول اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ شکل و صورت میں ملتا تھا.
وَكَانَ مَخْزُوبًا بِالْوَسْمَةِ، سرخ رنگ سیدنا حسین نے اپنے سر مبارک پر، داڑھی مبارک پر لگایا ہوا تھا۔ حضرات ذیوقار، یہ وہ دن ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دوپہر کا ٹائم، میں سویا ہوا ہوں، میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر رسول اللہ کو دیکھا، آپ کا سر مبارک غبار آلود ہے، ہاتھ میں شیشی ہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان ہیں، سر میں غبار ہے، بال پر گندہ ہے، ہاتھ میں شیشی ہے، اللہ کے پیغمبر آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ہے عبداللہ بن عباس، میں اس شیشی میں اپنے نواسے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ دن، وہ ٹائم میں نے یاد کر لیا، اور پھر پتا چلا کہ جب سیدنا حسین کو کوفہ میں کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا، وہی دن تھا، وہی ٹائم تھا جب رسول اللہ مجھے خواب میں آئے تھے۔ میرے محترم ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی اگر باتیں سنیں، ابن عمر کے پاس ایک شخص آیا، یہ بتائیں محرم آدمی اگر مکھی مار دے احرام کی حالت میں، فرمایا عراقی ہو تمہیں شرم نہیں آتی، رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا ہے، تمہیں تکلیف کوئی نہیں ہوئی، مکھی مارنے پہ پریشانی ہو رہی ہے؟ تو کیا مطلب؟ نبی کے صحابہ نے بھی پرچہ کٹوایا ہے تو کوفہ والوں پر کٹوایا ہے سیدنا حسین کی شہادت کا۔ اسی طرح اعلام الورا روافظ کی کتاب 216 فبایعہ اہل الکوفہ لکھتی ہے اہل کوفہ نے پہلے سیدنا حسین کی بیعت کی، مدد کی یقین دہانی کروائی، پھر بیعت کو توڑا، تنے تنہا چھوڑا، وَأَسْلَمُوهُ اور اسے قتل کے سپرد کیا، وَخَرَجُوا إِلَيْهِ سیدنا حسین پر حملہ آور ہوئے، فَحَسَرُوهُ محاصرہ کیا اور ایسی جگہ پہ شہید کیا جہاں پر وہ تنے تنہا تھے، پانی بھی نہ پینے دیا۔ کتاب اعلام الورا ہے، اہل روافظ کی کتاب ہے، کتاب کہتی ہے شہید کرنے والے وہی ہیں جو بیعت کرنے والے تھے، شہید کرنے والے وہی ہیں جو بلانے والے تھے، شہید کرنے والے وہی ہیں جو خط لکھنے والے تھے۔ اسی طرح سیدہ زینب بنت علی میرے حسین کی ہمشیرہ کہتی ہے اے کوفہ والو تم پر اللہ کا غضب ہو، پہلے تم نے ہمیں بلایا پھر شہید کر دیا، شہید کرنے والے کون ہیں؟ جو بلانے والے ہیں۔ حضرات ذیوقار، اور آج بھی دیکھیں مقتول کا چھینا ہوا مال، مال مسروقہ ملے گا تو انہی سے ملے گا جنہوں نے لیٹر لکھے تھے۔ اور دیکھیے میرے حسین کا گھوڑا کن سے برآمد ہو رہے، غازی عباس علمدار کا جھنڈا کن سے برآمد ہو رہے، میرے حسین کے لشکر کے لوگوں کے کٹے ہوئے ہاتھ کہاں سے برآمد ہو رہے ہیں؟ تو جہاں سے مقتولین کا سامان برآمد ہو رہا ہے نا، قتل کا کھرا بھی ادھر ہی جاتا ہے۔ وہی کوفہ والے تھے جنہوں نے بلایا اور پھر شہید کیا۔ لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں سیدنا حسین ان کی شہادت کی بشارت میرے پیغمبر دے کے گئے تھے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس واقعے کے بعد سے جو اسلام شروع کیا گیا ہے یہ وہ اسلام ہے جو صحابہ کرام پر، اہل بیت پر تبرہ بازی والا اسلام ہے، گالم گلوچ والا اسلام ہے، جس میں نبی پاک کے صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور ہم اس چیز کی اجازت قطعاً نہیں دیں گے۔ ہاں تم اپنے فنکشن، اپنے گھوڑے، اپنے ماتم، زنجیر زنی سب کچھ کرو، لیکن پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی کو برا بھلا کہنے کی اجازت ہم دیں گے نہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ حقائق ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات ہمیں زندہ رکھے، پیغمبر کے اہل بیت، پیغمبر کے صحابہ کے نظریے پر موت عطا فرمائے، اسی مشن پر جو پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کے اہل بیت کا مشن تھا۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔